أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وہ لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جن چیزوں سے نواز رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ ہم ایسے ناشکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور جس شخص کا شیطان دوست ہو تو یقیناً وہ برا دوست ہے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اس کو خرچ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مکمل طریقے سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور خاص طور پر اپنے پاس سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو زمین کے ساتھ ملا دیا جاتا، اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ گزشتہ کل حقوق العباد سے متعلق ایک بہت تفصیلی آیت کی تفسیر ہوئی تھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا تھا کہ دیکھو میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد ترتیب وار والدین، رشتہ دار، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر، عارضی طور پر بننے والا پڑوسی، اس طرح کے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس کے بعد اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ بات تھی کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے جو اترانے والے، شیخی بازی کرنے والے، تکبر اور غرور میں مست رہنے والے لوگ ہیں۔ اور اس ٹکڑے کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھیے یہ جو میں نے حکم دیا ہے کہ ایسا ایسا کرو، ان حکموں کو وہی لوگ نہیں مانتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تکبر، غرور اور ریاکاری بھری ہوئی ہے، جن کا ایمان اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر مکمل طریقے سے نہیں ہے، جو صرف اور صرف اپنی انا کی بنیاد پر، اپنے غرور اور اپنے تکبر کی بنیاد پر ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ اولاً تو تکبر ایک ایسی برائی ہے جس کو اسلام نے بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر اور غرور پایا جائے۔ یعنی چند وہ اعمال جس کی بنیاد پر جنت میں دخول ممنوع ہے،
ان میں سے ایک عمل تکبر اور غرور بھی ہے، انہی میں سے ایک عمل چغل خوری بھی ہے، انہی میں سے ایک عمل رشتہ داری کو توڑنا بھی ہے. یعنی یہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کے بارے میں حدیث میں منقول ہے لا يدخل الجنت، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی. انہی برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے؟ تکبر اور غرور ہے. انتہائی مہلک بیماری ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا بھی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اس طرح کے برے اخلاق اور برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر اور غرور مبتلا رہتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے، جو حکم دیا ہے، ان حقوق کی آپ بجاواری کریں. جو ہم نے آپ کو مال دیا ان مالوں کو آپ رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، دوستوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، والدین کے اوپر خرچ کریں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، حقوق مالیہ واجبہ جو ہے ان کے اوپر اس کو ادا نہیں کرتے ہیں. دیکھیے اسلام کی نظر میں بخل کہتے ہیں یا بخیل کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس شخص کے اوپر جو واجبی حق رکھا گیا ہے اس حق کی بھی ادائیگی وہ نہ کرے. جیسے زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ نہ دے، نفلی صدقات کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی نہ کیا کرے. والدین کے اوپر، بچوں کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، اور جو بھی ضرورت مند ہے ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ان جگہوں پر وہ خرچ کرنے سے کترائے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ بخیل ہیں. لہذا کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اولاً تو بخل کرتے ہیں، پہلی ان کی بری صفت. اس کے بعد وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. لوگوں کو بھی بخل کا حکم، یعنی بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ خود تو چندہ دیں گے نہیں کسی نیک کام کے لیے، اور لوگ کہیں گے کیا دے رہے ہیں، ان کا صرف پیٹ پالنے کا ایک مسئلہ ہے، کہاں پیسہ اپنا برباد کر رہے ہیں، کہیں اور لگائیے. یعنی خود تو خرچ کرنا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی خرچ سے روکنا ہے. حالانکہ حکم دیا گیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو. یہ لوگ حکم دے رہے ہیں برائی کا، حکم دے رہے ہیں برائی کا. اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس کو لوگ چھپاتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے اور لوگ آئیں گے ان کے پاس مطالبہ کرنے، یا جن کا ان کے اوپر حق ہے وہ مانگنے آئیں گے، کہیں نہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو پورا کاروبار جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے نقصان میں جا رہا ہے، ہم تو قرض میں ڈوبے ہوئے. اس طرح کی باتیں کریں گے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے چھپا کر رکھیں اپنا مال، اور اللہ نے ہمیں جو جن چیزوں سے نواز رکھا ہے. دیکھیں یہاں جو کتمان کا لفظ آیا ہے کہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، یہ عام ہے. کیا مطلب؟ صرف مال ہی چھپانے کی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو علم سے نواز رکھا ہے، اللہ نے آپ کو کسی ہنر اور کسی صلاحیت اور قابلیت سے نواز رکھا، اس کو بھی آپ چھپا رہے ہیں. جیسے آپ کو اس چیز کا علم ہے اور لوگ آپ سے آ رہے ہیں پوچھنے کا، آپ چھپا رہے ہیں، نہیں مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو یہ کام نہیں آتا ہے. یہ آیت کے بارے، اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. میں نے کہا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی واقعے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ وہ واقعہ بھی سامنے رہتی ہے اور ایک عمومی حکم بھی دیا جاتا ہے. مدینہ میں جو یہودی آباد تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی علوم سے مزین کر رکھا تھا. یعنی ان کے یہاں توریت کا علم تھا، یہودی کے بڑے بڑے علماء تھے، اور ان کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، جو کتاب نازل ہوئی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت بھی موجود تھی. آخری نبی کیسے ہوں گے ان کی ساری صفات کا بھی ذکر تھا. ان کو اس کا علم تھا. اس کے باوجود جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سرفراز کر دیا گیا، تو یہ بشارت اور یہ تمام علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے اور ان کو اس کا علم تھا، اس کے باوجود اس کو چھپاتے تھے. جب عام مشرکین عرب آتے تھے ان سے مشورہ کرنے کے لیے کہ دیکھیے ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم ان کو نبی مانے یا نہیں مانے، تمہارے پاس تو پہلے سے آسمانی کتاب ہے، ہو سکتا ہے تمہیں علم ہوگا. تو یہ لوگ چھپاتے تھے، کہتے نہیں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. یعنی مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو علم تھا اللہ نے جو معلومات ان کو پیسہ عطا کر رکھی اس کو بھی یہ لوگ چھپاتے تھے تاکہ لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے سے روک سکے.
کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جان لیجیے یہ ناشکرے لوگ ہیں. ہم نے مال دیا ہے، ہم نے علم دیا ہے، ہونا ہی چاہیے تھا کہ تم اس سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتے، خود بھی فائدہ اٹھاتے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دنیا کو بھی تم کیا کرتے؟ فائدہ پہنچاتے. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی جو نعمت آپ کو دی گئی ہے اس نعمت کا استعمال کرنا ہی یہ شکر گزاری ہے. جو نعمت بھی آپ کو عطا کی گئی ہے اس نعمت کا آپ مس یوز کر رہے ہیں یا ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. جیسے بہت مشہور آپ ایک مثال سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، جسم دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو آپ اللہ کی عبادت میں خرچ نہ کر کر اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں، یا ناشکری کی بات ہے. یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے کہا دیکھو جو بھی اس طرح کا ناشکر ہے اس کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا. اور کہا ہاں ایک تو ان کی صفت جان لو، جتنے متکبر اور مغرور قسم کے لوگ ہیں کہ نیکی کے راستے میں تو خرچ کریں گے نہیں بلکہ بخل سے کام لیں گے. ہاں جہاں واہیات کرنا ہو، جہاں فضولیات کرنا ہو، جہاں لوگوں میں اپنی واہواہی لوٹنی ہو، جہاں ریاکاری کرنا ہو، وہاں یہ خرچ کرتے ہیں، وہاں یہ خرچ کرتے ہیں. نیکی کے کام ان سے مطالبہ کیا جائے تو پیسہ نہیں ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور وہیں واہیات کرنا ہو، شادی بیاہ کے موقع پر فضولیات کرنا ہو، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لے کے جاتے ہیں لوگ. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں آپ آس پڑوس میں جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل، کہاں سے اتنا پیسہ آ جاتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. ایسے عام دنوں میں ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. کہا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ہاں یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے. جہاں لوگوں کو دکھلانا ہے اور سماج کو اور معاشرے میں اور محلے میں اپنی تھوڑی سی دبنگی قائم کرنا ہوتا ہے، تھوڑا واہواہی لوٹنا ہوتا ہے، لوگوں کی زبان زد کروانا ہوتا ہے، اپنی تعریف، وہاں پر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے بری صفت ہے. کہا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حقیقت یہ ہے کہ ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. جس کا اللہ اس کے آخرت پر ایمان رہے گا وہ فضولیات میں خرچ نہیں کرے گا، بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرے گا. یتیموں کے لیے کتنی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، محلے کی بیواؤں کی کتنی پوچھ گچھ ہوتی ہے، مسکینوں محتاجوں کے لیے کتنا انتظام کیا گیا ہے، نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ہاں شادی کا موقع آ جائے سارے شیطان جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ، یہ کرو وہ کرو، یہاں سے یہ ہوگا وہاں سے وہ ہوگا، اتنا بارات آئے گا، اتنا جہیز دیا جائے گا. یعنی فضولیات میں خرچ کرانے کے لیے پورا سماج اور معاشرہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اور پورا محلہ بھی اسی شیطانی عمل میں شامل ہوتا ہے اور مستی سے کھاتا ہے پیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بہت بہتر زندگی گزر رہی. کہا دیکھو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یہ سارے عمل وہ ہیں جو شیطانی عمل ہے. اور یہ بات جان لو جس کا شیطان دوست ہوگا وہ برا ہی دوست ہے، شیطان اچھا دوست نہیں ہے. یہ شیطان تمہارا دوست ہے، یہ جو انسانوں کی شکل میں تمہارے ارد گرد دکھ رہے ہیں نا، تمہارے فضولیات میں اور تمہاری واہیات میں تمہارا ساتھ دینے والے لوگ، یہ سب کون ہیں؟ سب شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان جس کا دوست ہوگا اس کا برا ہی ہوگا، اس کا بہتر اور اچھا نہیں ہوتا ہے. کہا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، کیا ہو جاتا بھائی اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا اس کو خرچ کرتے. یعنی خرچ کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی ہے، خرچ کرنے کی اتنی ترغیب دی گئی ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں قرآن کریم میں نماز وغیرہ کے بعد کسی اور معاملے پر اتنا زور دیا گیا کرو مت. دیکھا آپ نے تیسری پارے میں ہم لوگ شروعات میں ہر جگہ خرچ کرنے سے کتنا گنا بڑھتا ہے، کیا ثواب ہوتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ. اصل میں دیکھیے اسلام کا نقطہ نظر یہ، اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا ہو لیکن تمہارے دل کے اندر نہ ہو. دنیا ہو لیکن دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچ بس نہ جائے. اس لیے ہمیشہ دنیا کو صرف برتو اپنی ضرورت کے مطابق، اور باقی دنیا کو تم خرچ کر دو. دنیا کو اپنے ساتھ سمیٹ کر رکھنے کا حکم اسلام نے نہیں دے رکھا کہ آپ خوب صرف مال و دولت کا حرص اور ہوس اپنے اندر اور لالچ پیدا کریں اور کہاں سے زیادہ مال آ جائے. مال خرچ کون نہیں کرنا چاہتا؟ جس کو مال سے محبت ہو گئی ہے، جس کو مال سے محبت ہو گئی ہے وہی انسان نہ مال خرچ کرنا نہیں چاہے گا. وہ سوچے گا میرا مال کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، میرا مال ختم ہو جائے گا. اسی بنیاد پر صرف بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، صرف بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے. حالانکہ اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو خرچ کرو ان جگہوں پر، یہ جگہیں ہم نے تمہارے اوپر
تم کو بتایا ان جگہوں پر تمہیں خرچ کرنا چاہیے، ان کی فضیلتیں، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کو بھی کرو گے تو ہم تم کو اس کو زیادہ سے زیادہ بدلہ دیں گے۔ اسی لیے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا کہ ایسے لوگوں سے اللہ باخبر ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کو تیار، اللہ کے راہ کا مطلب میں نے بتا دیا، جن کے بارے میں بھی کہا گیا اس نے سلوک کرو، ان سب کے اوپر آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ مال خرچ ہونا چاہیے۔ کہا ایک بات اور جان لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو تمام چیزوں سے باخبر ہے اور اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب اگر تم خرچ کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ اگر تم خرچ کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے گا، یعنی تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے بدلہ کسی اور شکل صورت میں آتی ہو جو آپ اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن کل آخرت کے دن آپ کے ہر عمل کا بدلہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کے ساتھ کسی ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ اگر ایک بھی نیکی تم لے کر آؤ گے، ایک بھی نیکی تمہارے پاس ہوگی تو ہم اس کو بھی بڑھا کر دیں گے۔ ہم تو شکر گزاری کا معاملہ کرتے ہیں، ظلم زیادتی کی بات تو دور، تم جو بھی نیک عمل لے کر آؤ گے اس کا ہم تمہیں دوگنا چوگنا بدلہ دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے طرف سے بھی خاص طور پر تمہیں بڑا اجر دیں گے۔ ہمارا آپ کا جو عمل ہے اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں اپنے عمل کو، ہمارے جو نیک اعمال اس کے اندر ریاکاری بھری ہوئی ہے، ہمارے جو نیک عمل ہے اس کے اندر ظلم و زیادتی بھرا ہوا ہے، ہمارا جو نیک عمل ہے اس کے اندر اخلاص کہیں بھی پایا نہیں جاتا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کو دیکھ لیں، اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، اپنے خرچ کرنے کو دیکھ لیں، اپنے دیگر معاملات کو دیکھ لیں، تو اس طرح کے برے اعمال، یعنی ہمارا وہ عمل جو قابل قبول بھی نہیں ہے، ایسے اعمال پر جو اللہ ہمیں بدلہ دے رہا اور اپنی طرف سے خاص دے رہا تو یہ اجر عظیم ہی تو ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ وعدہ بھی کر رہا ہے، تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ بہترین اجر دیں گے۔ کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے عجیب و غریب منظر کی منظر کشی کی قرآن نے کہا بھائی کیا حال ہوگا، ذرا غور کرو، جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور وہ گواہی دے گا تمہارے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کھڑا کریں گے ان تمام لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر۔ کیا مطلب یہ کہ انسان کل جب دیکھے گا قیامت کے دن کہ اب تو ہماری پکڑ ہوگی، اب تو ہماری پکڑ ہوگی، تو سب سے پہلے وہ کرے گا یہ کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا آپس میں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سے تو پوچھ گچھ ہوگی نا کہ تم نے یہ کام کیا یا یہ کام تم نے نہیں کیا، یہ برائیاں تم نے کی، تو ایسا کیا جائے گا کہ ہم لوگ انکار ہی کر دیں گے۔ بھائی کورٹ کے اندر جب آپ سے پوچھتا ہے جج کہ یہ بتاؤ تم نے قتل کیا ہے یا تم نے چوری کی ہے، تو دھڑلے سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے چوری نہیں، کیوں پتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے مطابق گواہ ہمیں چوری کے اور جھوٹے گواہ چند پیسے کے روڈ پر مل جائیں گے، اور میری اتنی دبنگئی ہے کہ میرے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار بھی کھڑا نہیں ہوگا، لہذا جھوٹ بول کر اپنا معاملہ ہم نکال لیں گے اور کورٹ کی سزا سے بچ جائیں گے۔ لوگ یہ کرتے ہیں نا، وہاں بھی یہی فیصلہ کریں گے یہ لوگ، وہاں بھی یہی پٹی پڑ جائے گی، ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب لوگ انکار ہی کر دے رہے، کہا جب یہ انکار والا معاملہ کریں گے اجتماعی طور پر تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو ایک تو ساری چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہوگی جو یہ اپنی برائیاں کی ہے، اس کو پیش کیا جائے گا، اس کا لوگ انکار کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع پر انسان کے تمام اعضاء کو گویائی کی صلاحیت عطا کر دے گا، اور جس اعضاء سے آپ نے جو برائی کی ہے وہ اعضاء اس برائی کی گواہی دینا شروع کرے گا، اور وہ بولنا شروع کرے گا، ہاتھ بولنا شروع کرے گا کہ دیکھیے اس نے مجھ سے یہ برائیاں کی، یہ مجھ سے ظلم و زیادتی اس بندے نے کروائی۔ آپ کا پیر بولنا شروع کرے گا کہ دیکھیے یہ پیر سے مجھے یہاں یا اس برائی کی جگہ پر یہ لے کر گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اعضاء کو اس کے خلاف کھڑا کر دے گا، اور اس کے بعد بھی وہ بدماشی کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گروہ میں سے اس کی جو نبی کو جو رسول اللہ نے بھیجا تھا اس نبی کو کھڑا کرے گا اور اس کے خلاف گواہ بنایا کہ بتاؤ تمہاری یہ بات کی گواہی دو، کیا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ بولے ضرور پہنچایا تھا۔ بولے ان کا کیا عمل رکھا؟ ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ان لوگوں شیطان کے ساتھ ان لوگوں نے چلا اور میری بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ یہ منظر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کھڑا کر دے گا نبیوں کو، بلکہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
ان تمام لوگوں کے خلاف اور ان کی امت کے جتنے یہ برے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ قیامت کا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کس طرح قرآن پڑھ کر سناؤں، جبکہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ نے کہا نہیں تم سناؤ، تو کہا میں انہی آیتوں کو پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پڑھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس رک جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ آنسوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر ہوا یہ کہ اصل میں چونکہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا یہ منظر آ گیا قیامت کے دن کا، کیسے حالات بن جائیں گے کہ ہم کو بھی گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنی امت کے وہ لوگ یاد آنے لگے جو برے عمل میں مبتلا ہیں یا کوتاہیاں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف مجھے کل گواہ بننا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ دنیا کے اندر معافی و تلافی نہیں کرتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں تو مجھے میری امت ہی کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت سے بے انتہا محبت تھی، اپنی امت سے اعلیٰ درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت کا معاملہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میری امت راہ راست پر آ جائے، ہدایت کو قبول کر لے، یعنی اتنا آپ پریشان رہتے تھے کہ لگتا تھا کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اس امت کے لیے، آپ اپنی جان دے دیں گے، ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اسی امت کے خلاف کل گواہ بن کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس انسان کو اپنی امت سے اتنی محبت ہو، جو پوری زندگی یہ کوشش کیا ہو کہ میری امت اللہ کے راستے پر آ جائے، غیروں کے راستے کو چھوڑ دے، برائیاں کو ترک کر دے، نیک اعمال کے اندر لگ جائے، وہ امت جب بات مان کر نہیں دے رہی ہے اور پھر کل یہ معاملہ ہوگا اور جب میری امت اس طرح کا معاملہ کرے گی، انکار کرنے لگے گی اپنے برے اعمال کی، تو مجھے ہی گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا اور میں ہی گواہی دوں گا ان کے خلاف۔ تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ لہذا اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈگمگا گئی۔ کہا اس دن یہ حالات ہو جائیں گے جب اس طرح کا معاملہ ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اس دن یہ کافر لوگ اور جن لوگوں نے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی نافرمانیاں کی، وہ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش زمین کے ساتھ ہم کو بھی مٹی بنا کر بالکل برابر کر دیا جائے، تسوی بہم الارض، زمین کے ساتھ ملا کر بالکل ہم کو برابر کر دیا جائے۔ یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ بہت سے جانور جو ہیں انہوں نے جو ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، تو ہوگا یہ کہ ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دلوا کر سب کو مٹی بنا دیا جائے گا، سب کو مٹی بنا دیا جائے گا، اور ان کو کوئی سزا اس طرح کی نہیں دی جائے گی جہنم وغیرہ کی جو سزا عام انسانوں کو ان کو برے اعمال کی بنیاد پہ دی جائے گی۔ تو ان کو لگے گا، یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے ہیں، یا ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا کہ ہمیں مٹی بنا کر ختم کر دیا جاتا اور جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا۔ اور جب مٹی بنا دیا جاتا تو پھر ہم بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں اور ہم یہ اقرار نہیں کر پاتے جو گناہ ہم نے کیا ہے، اور ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ کہا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، ابھی تو تم نے یہ پلان بنایا تھا نا کہ انکار ہی کر دیتے ہیں، اللہ سے باتوں کو چھپا دیتے۔ کہا کہ وہ لوگ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا پائیں گے، اگر اقرار نہیں کرتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، اس کے منکر ہوں گے تو جن اعضاء سے انہوں نے گناہ کیا ان اعضاء کے گویائی کی صلاحیت دے دی جائے گی، اس سے بھی منکر ہوں گے تو خود انہی کے نبی کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایسے حالتوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔